یہ طارق صاحب تشریف لائیں، بڑے غصے میں آج یہ جو ہے تہس نہس کرنے آئے مسٹر طارق۔ او مسٹر طارق السلام علیکم، یہ حال چال نے؟ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ کیسے آپ؟ اللہ آپ کو عزت دے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ابھی کہہ رہے تھے تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، کسی کو یہ توفیق نہ ہو کہ آپ کی طرف وہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھے۔ آپ ایک اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اختلافات اپنی جگہ پہ وہ تو چلتے رہیں گے۔ تو میری آج ایک ریکویسٹ ہے، شاید یہ اچھی لگے تو ٹھیک ہے۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اپنی من پسند کی جو چیز ہے، کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہم اپنی کتابی کہتے ہیں یہ ہماری ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بیچ میں کسی کو یہ نہیں کہتا، وہ بڑے بڑے جید عالم ہیں، میری کسی کی ذات پہ، کسی رائٹر پہ کوئی تنقید نہیں ہے۔ اب میں اس چیز پہ تنقید کرنے لگا ہوں کہ اگر جس کو ہم کہتے ہیں جی یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اگر وہ جھوٹا جو ہے، اس جھوٹے کی بات کو آپ اپنے پلیٹ فارم پر اجاگر کریں گے تو اس کا تو مقصد پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو بھی حدیثیں ہیں، وہ اپنے پلیٹ فارم پر اس کو ڈسکس نہ کریں۔ اگر کوئی آتا بھی ہے ڈسکس کرنے کے لیے تو اس کو منع کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جیسے بھی تھے، جو بھی تھے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہماری جان ہے، ان کو آپ اس طرح کی ڈسکس نہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ راوی، وہ رائٹر، وہ جھوٹا ہو۔ کتابیں لکھنے والے کون ہیں؟ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ اور انسانوں کے لیے آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، آنچ نہیں آنی چاہیے۔ عرض یہی ہے کہ مسلمان دنیا میں کتنے ہیں؟ 200 کروڑ ہے نا؟ کتنے ہیں؟ 200 کروڑ ہیں مسلمان۔ 2 ارب ہے، 2 ارب بولتے ہیں اردو میں، 2 ارب مسلمان۔ ان میں سے 90% جو ہے غیر شیعہ ہیں، وہ انہی جھوٹوں کے اتباع کر رہے ہیں۔ یہی جھوٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بے حرمتی کر رہے ہیں، انہی کو اپنا امام مان رہے ہیں، اپنا پیشوا مان رہے ہیں، انہی کو اپنا دین بنا رہے ہیں۔ میں لڑ بھیجتا ہوں جو ان کو چھوڑ دو، والدین کو کہے جو بھی ہے، ہمیں نہیں چاہیے وہ، ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ ہاں بالکل، جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، یہ بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بے حرمتی کی ہے وہ جھوٹے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کا پیچھا چھوڑنا چاہیے بالخصوص۔ اس کا مطلب آپ مذہب چینج کریں، پرچے ہو جائیں، کیونکہ اگر ان کو آپ نے جھوٹے مانے نا، اگر جھوٹے ہیں تو جھوٹے کے اتباع بھی چھوڑنا پڑے گا نا۔ ہاں جھوٹے میری ریکویسٹ ہی تو بوجھ لیں، ایسے الفاظ آپ کے پلیٹ فارم پر دنیا جب سنتی ہے نا تو یہ نہیں جانے چاہیے دوسروں تک۔ ایسے الفاظ اس بندے کو روک دیں آپ پلیز، ڈسکس نہ کریں۔ بالکل، یہ جو ہے نا یہ بہت ہی دیکھیں، جب امت کہ 95% یا 90% 2 ارب مسلمان ہیں، اس میں مثلا اس میں 1.8 جو یا 1.6 مثلا 160 کروڑ 170 کروڑ لوگ، وہ جب ان کا عقیدہ ہی یہی ہے، ان کا بات ہی یہی ہے، ان کے علماء انہی راستے پہ چل رہے ہیں، انہی جھوٹوں کو مان رہے ہیں نا، تو ان کو تو بیدار کرنا ضروری ہے نا۔ کیسے بیدار اللہ یاری صاحب میری ریکویسٹ بوجھ لینا، میں چاہتا ہوں یہ باتیں ہمیں بیدار نہ کریں، ہم اسی طرح سوئے رہے۔ تلخ حقائق، یہ تلخ حقائق ہیں، کڑوا ہے بہت، یہ ہم نہیں بتائیں۔ آپ اپنے پلیٹ فارم پر یہ حدیث ڈسکس نہیں کریں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں اور تھوڑی چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے۔ آپ چھوڑ دو، ہم ڈسکس نہیں کریں گے نا، آپ چھوڑ دو، ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ اگر کوئی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ چھوڑ دو بھائی، آپ کہہ دو نا، آپ کی طرح آپ کے علماء ڈکلیئر کریں کہ ہم ان راویوں کو، ان مشائخ حدیث کو، ان کتب حدیث کو جھوٹے مان رہے ہیں، آج سے ہم نے چھوڑ دی۔ اور بھائی جس دن آپ بخاری مسلم چھوڑو گے نا، ترمذی چھوڑو گے، ابو حنیفہ چھوڑو گے، آپ کے پاس 99% مواد ہے نا باتیں کرنے کے لیے، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر ضرور بات کریں گے۔ پلیز ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈسکس نہ کریں اپنے پلیٹ فارم پر، اور چیزیں کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا والدین کا احترام ضروری ہے سر۔ میں تو احترام کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی تھے، ہم تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب شریف ہے، ان میں سب کے سب وہ مومن تھے، ان کی مائیں جتنی ان کا سلسلہ چلتا ہے، جن ماؤں میں، جن ارحام میں ان کی نسب چلی گئی ہے،
ان کا جو نسل چلا ہے وہ سب کے سب وہ عورتیں مومنات تھیں، اور ان کے آبا یا انبیاء تھے یا اوصیاء انبیاء تھے یا اللہ کے بڑے بڑے ولی، میں کوئی مشرک نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے شرک کبھی قریب ہی نہیں آیا۔ شرک نجاست ہے، وہ طاہر مطہر پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ سے منتقل کرتے ہوئے اس دنیا میں لایا ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ، شیعوں کا فرض ہے، شیعوں کا یہ فخر ہے، اور شیعہ میں کوئی ایسا حدیث ضعیف بھی نہیں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق۔ اور ہم جو ہے نا قرآن کی آیت وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس آیت کے متعلق ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ تقلبک فی الساجدین، کہ آپ سجدہ کرنے والوں میں اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ تقلب بولتے ہیں نا اوپر نیچے ہونا، ہاں تقلب ہونا، اوپر نیچے ہو جانا۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ ان کے آبا اور امہات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے آبا سب کے سب اللہ کے ولی تھے، اور ان کے جتنے ہاتھ ہیں، جتنی مائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب مومنات تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم آپ کو دیکھتے رہے، آپ ہمارے نظر میں تھے کہ آپ ایک رحم سے دوسرے صلب میں منتقل ہوتے تھے۔ وہ ساجدین، وہ سب اللہ کے عبادت کرنے والے، اللہ کے سامنے سجدہ کر، اس وقت جو دنیا میں ہر طرف کفر کا اور شرک کا ظلمت اور اندھیرا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا بیان ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے غلط بیانی سے، اور ان کی اکثریت ہے وہ انہی جھوٹے لوگوں کے اتباع کر رہے ہیں نا، تو یہ تو ہمارا قصور تو نہیں ہے، ان کا قصور ہے۔ ان کو بیدار ہونا کرنا ہمارا کام ہے۔ جنہوں نے بات سنی، میرا یہ مقصد ہے، دیکھیں یہ چھپانا یہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع کے لیے، ان سے شرک کا اور ان کے خاندان سے شرک کا رجس دور کرنے کے لیے ہم اس بات کو کہنا چاہتے ہیں نا۔ اس کو اگر ہم چھپائیں یہ دور تو نہیں ہوگا، نہیں چھپ سکتی ہے۔ میں ایک گزارش کرتا ہوں، میری 55 سال عمر ہے، میں نے یقین کریں کہ اس سے پہلے نہیں سنی تھی، اسی پلیٹ فارم پر آ کر سنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ڈسکس نہ ہو، ایک تھوڑی سی، جیسے آپ کہتے ہیں کسی ڈی سی کے پاس جائیں، نہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ روایت کی وہ جھوٹے ہیں، انہی جھوٹوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں نا، انہی جھوٹوں کے نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رہے، انہی جھوٹوں کی آپ باتیں مان رہے ہیں، کون خلیفہ ہے، کون افضل ہے، انہی جھوٹوں کے آپ انہی کے مذہب پہ چل رہے ہیں۔ یہ خطرناک ہے کہ نہیں؟ اگر ایک بات کوئی غلط راوی کسی نے لکھ دی ہے تو اس کو ہم دوسروں تک کیوں پہنچائیں؟ ہم اگر غلط دیکھیں، وہ غلط تو نہیں مانتے ہیں آپ کے محدثین، جیسے بخاری مسلم، یہ لوگ ترمذی، یہ وہ سب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، وہ سب ان کا عقیدہ یہی ہے، اجماع ہے۔ اچھا ایک اللہ یاری صاحب، آپ مثال دیتے ہیں نا کہ ڈی سی کے پاس جائیں تو احترام کریں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ، یا آپ چلیں آپ کے پاس مثلا آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کوئی آدمی باہر سے آتا ہے تو آپ کے مہمان چاہے مسلمان ہیں یا جو بھی ہے، ان کو اگر برا بھلا کوئی آدمی کہے گا تو آپ کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا نا، لگے گا انشاءاللہ، آپ کہیں نا لگے گا۔ جب آپ کے مہمانوں کی بےزتی ہوگی تو آپ کو لگے گا۔ تو یہ کیسے بچ سکتا ہے جو آدمی اپنے منہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی کوئی گستاخی کرے؟ وہ بچ جائے گا قیامت والے دن؟ نہیں بچے گا سر۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہی ہے کہ ایسے علماء جنہوں نے گستاخی کی ہے ان کی بے عزتی کرنا، بے حرمتی کرنا اور ان کی آبروریزی کرنا واجب ہے۔ ہم یہی کیا عرض کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کے لیے، ان کے دامن کو پاک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان جان لیں کہ ایسے جو جھوٹے لوگ تھے ان کی کتابوں کو کیوں آپ احترام کرتے ہیں، ان کے مذہب کا کیوں آپ اتباع کرتے ہو نا۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی جو دشمن رسول ہیں، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اتباع کرنا، ہم یہی عرض کر رہے ہیں۔ اگر یہ حدیث کسی نے سنی ہوئی نہیں ہے تو ہمیں ان کو سنانے کی، یا جو کافر لوگ ہیں وہ سنیں گے۔ او بھائی آپ کے علماء جو ہے نا، آپ کے علماء آپ کے مذہب کو آپ لوگوں سے چھپا رہے ہیں، آپ کے علماء آپ سے چھپا رہے ہیں کہ بخاری کون تھا، مسلم کون تھا، ابو بکر عمر، ان کے افعال کیا تھے، چھپا رہے ہیں نا۔ آپ جہالت تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں، آپ اجاگر کر رہے ہیں نا، آپ اجاگر کر رہے ہیں، میری بھی تو ریکویسٹ سمجھے نا، آپ اجاگر کر رہے ہیں نا۔ تو یہ جو کافر ہیں وہ سنیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ اسلام کو اچھا کہیں گے؟ پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو اجاگر نہ کریں۔ کافروں کو پہلے سے انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے، ان کی کتاب خانے بھری پڑی ہے۔ ہاں کافر، آپ یہ نہ سمجھے کہ کافروں نے بخاری مسلم نہیں پڑھی ہے، کافروں نے ایسے ریسرچ کیا نا، ایسے ریسرچ کیا قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، فقہ میں، آپ تعجب رہیں گے، کافروں کے پاس بڑے مواد ہیں۔ چلیں جی، اللہ آپ کو رکھے، اگر ہو سکے تو اس بات پر عمل کر لینا، انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اوکے جناب، آپریٹر بھائی ختم کریں۔